بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ افکار علوی کی نظم مرشد مجھے بھی کافی پسند ہے۔ بڑی عوامی سطح کی نظم ہے، بڑی انقلابی سی اور بظاہر بڑی آسان سی ہے، لیکن بڑے اس میں معانی چھپے ہوئے ہیں، تو میلوڈیس بھی ہے۔ میں بھی اس کے پہ کچھ نہ کچھ اشعار کہتی رہتی ہوں اسی زمین پہ، تو کچھ دو اشعار آپ کو سناتی ہوں کہ وہ کیا ہے کہ مرشد ہمارے واسطے لڑتا تھا ایک شخص، مرشد اسے بھی شہر کی پولیس لے اڑی، اور مرشد ہمارے شہر کو دیمک نے آ لیا، مرشد ہوائے سبز میرے پھول لے اڑی، اس طرح سے ہے۔ تو بہرحال بات عمران خان کی آج کل ہوتی رہتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، جب کوئی زیادہ خبریں نہ ہوں تو تب بھی بڑی تشویش سی ہو جاتی ہے کہ کیا ہے یہ خاموشی، کسی طوفان کا پیش خیمہ تو نہیں، ہم تو پاکستان میں رہ کے ڈرے ڈرے سے رہتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے آج اس کی ویسے اسٹڈی کر رہی تھی کچھ اس کے بارے میں، تو یہ جو افتخار احمد ہیں، بڑے سینئر صحافی، انہوں نے کہیں بتایا کہ 2002 میں عمران خان کے پاس جو تھے اثاثے وغیرہ، پیسہ ویسا ختم ہو گیا، تو اس نے اپنا پارٹی آفس بند کر دیا۔ تو کوئی لوگ یقین نہیں کرے تھے اس بات پر، تو حامد میر نے پھر اس کی گواہی دی کہ واقعی وہ بھی قریب تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی قریب تھا اس زمانے میں عمران خان کے کافی، تو واقعی ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنا سارا جو کچھ ان کے پاس بچت شچت جو بھی کوئی سرمایہ تھا وہ انہوں نے لگا دیا تھا شوکت خانم پہ، اور اس کو وہ بند نہیں کرنا چاہتے تھے اس کے کام کو، تو پارٹی آفس انہوں نے بند کر دیا تھا اس عرصے میں۔ تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ یعنی اداروں پہ کتنا یقین رکھتا ہے، اور اس وقت تو ان کو پبلک آفس تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی شوکت خانم ایک بنایا، دوسرے کی بنیاد رکھی، پشاور میں بنا رہے ہیں، پھر نمل یونیورسٹی بنا رہے ہیں، سارے یعنی کام آپ کے نا سوشل ورک سروس کے ہیں۔ اور پھر جب ان کا ادھر سیاست کے ساتھ ہوا تعلق، تو ساتھ ہی ایدی صاحب کے ساتھ بڑا ان کا گہرا تعلق تھا۔ وہ پروگرام ان کا میں پہلا دیکھ رہی تھی کہ وہ بڑے ایدی صاحب نے ان کے لیے اور معین اختر نے مل کے پروگرام کیا، اور اس میں بڑی بولی لگی ان کے بیٹ کی، اور آخری جو بولی تھی 1,10,000 کی لگی تھی۔ بہت پرانی بات ہے یہ، کوئی میرا خیال ہے کرکٹ میچ یہ جب ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے تب کی ہے۔ تو وہ 1,10,000 کی بولی لگی، اور بہت سارے لوگوں نے بھی بولی بیچ میں لگائی تھی، تو ایدی صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ جی بہت ہی نوبل کاز ہے، اور اس کی کتنی اہمیت ہے اور کتنا اس میں خوشی ہے کوئی جان نہیں سکتا، یہ بہت ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ اور انہوں نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ایک ینگ بندہ اس کام کے لیے اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پوری بولی لگی ہے، بڑے کوئی بہت تاجر تھے نا، خلیل احمد نینی تال والے جو ہیں، تو انہوں نے یہ بولی لگائی تھی۔ تو ایدی صاحب نے اتنے ہی پیسے انہوں نے کہا یہ میں ڈالتا ہوں، یعنی خلیل احمد صاحب سے کہا کہ آپ بھی ڈال لیں اتنا ہی، میں بھی ڈالتا ہوں، اور جتنوں نے بولی لگائی وہ سب ڈالیں، کیونکہ یہاں ہم کوئی جوا تو کھیل نہیں رہے، ہم تو یہاں وہ کر رہے ہیں، ایک اتنے نوبل کاز کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو سب آپ دیں گے اس مقصد کے لیے پیسے۔ تو وہ اس کے بعد بھی بڑا گہرا تعلق رہا، اور یہ بھی انہی کی طرز پہ چندہ بندہ سے کام کرتے رہے۔ یہ تو اربوں کے کام ہوتے ہیں، کوئی اس طرح سے کوئی ایک دو بندوں سے تو ہوتے نہیں ہیں۔ تو یہ ہے کہ جب سیلاب آئے، جب کوئی اس طرح کا زلزلے آئے، تو ٹرکوں کے ٹرک یہ لے کے گیا وہاں تکلیف زدہ جو لوگ تھے ان کے لیے۔ تو یعنی ایک بے غرض ہو کے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے عوام بہت زیادہ شروع سے عمران خان کے ساتھ رہے، بہت ہی زیادہ، بلکہ وہ سیاست میں آیا ہی وہ اس کی وجہ سے کہ لوگ اسے اتنا پیار کرتے تھے اور اتنی محبت کرتے رہے، تو اس نے کہا کہ میں بھی ان لوگوں کے لیے کچھ کروں، میں بلیسڈ ہوں، کچھ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت دی، مقبولیت دی، تو اس کا کچھ عوام کو ہی دوں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب عمران خان عوام تو بہت زیادہ ہیں اس کے ساتھ، اس کے لیے کٹ مرے کئی دفعہ، انہوں نے اپنے محبت کا ثبوت دیا، اور ابھی ڈی چوک پہ سینکڑوں کے حساب سے جو انہوں نے قربانیاں دیں، تو لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے، واقعی اس بات کا بڑی شدت سے افسوس ہے کہ بڑی قوم خوش نصیب ہوتی ہے جس کو اتنا اچھا لیڈر ملے جو کہ پوری قوم کو ایک نقطے پہ جمع کر سکے، یعنی سندھ ہو یا بلوچستان ہو یا پنجاب ہو یا سرحد ہو، اس میں سے کوئی سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ
عمران خان کی پارٹی کی، عمران خان کی مقبولیت کی جڑیں جو ہیں وہاں عوام کے دلوں میں، اور ایسا لیڈر بہت کم نصیب ہوتا ہے کسی قوم کو جو اتنا بے غرض اور وہ ہو، مخلص ہو. تو یعنی کیا آپ چھوٹی چھوٹی گھڑی ہے، کوئی ہار ہے، مان بھی رہا ہے وہ جی کہ سب کچھ اس نے کر لیا، جو بھی کوئی ان کی بیس لیس سے وہ ہیں، اور کبھی آپ ان کی ضمانت دے دیتے ہیں پھر اسی پہ گرفتار کر لیتے ہیں. ایک ہی کیس کی پہلے معافی ہوتی ہے، ضمانت ہوتی ہے، پھر جی دوسرے میں کر دیتے ہیں، دوسرے کی معافی ہوتی ہے، تیسرے میں کر لیتے ہیں آپ. تو پھر پلٹ آتے ہیں، پھر تو شاخانہ 1 ہوتا ہے، پھر تو شاخانہ 2 ہو جاتا ہے. تو سمجھ بھی آتی ہے ایک عام بندے کو بھی، تو بڑے لیول کے تو. لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ اس کے جو ساتھی رہنما ہیں وہ اس طرح سے کٹ مارنے والے نہیں ہیں. یہ سچ ہے. سب سے پیارے لاڈلے اس کے جو تھا نا، جس کے بہت ہی زیادہ اس پہ کرتا تھا، وہ گنڈا پور ہے، ان کا بھی عجیب و غریب بیہیویئر ہے. کہتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہے وہ شروع سے ہی ڈرامہ، جب سے اس کے بارے میں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن کچھ عجیب و غریب اس کے یعنی افسوسناک قسم کا رویہ ہوتا ہے. اور باقی سارے بھی یہ جو گڈے اس کے کیا نام ہے، اسد کیسر ہو گیا، یہ گوہر صاحب ہو گئے، سارے اس قدر یعنی بھولے بھالی سی شکلیں اور اتنے ہیں. پتہ نہیں وہ گوہر صاحب پڑھ کے آئے ہیں باہر سے، تو کچھ ایسا ان کا جو وہ کیا کہتے ہیں نا، ایکسپریشن لیس سا ان کا چہرہ ہے کہ یعنی وہ اس لحاظ سے کچھ فٹ نہیں بیٹھتے وہ. تو یہ ہے کہ کہاں آپ دیکھیں کہ تحریک پاکستان چل رہی تھی، وہ تب بھی آزادی کے لیے کر رہے تھے، اور ابھی بھی لوگ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جی واقعی آزادی وہ تو نہیں ملی، وہ تو سارے ہمارے پیٹ تیرے پہلے جو فیض احمد فیض تھے یا جو بھی تھے کہ جو ہے نا وہ یہ داغ داغ اجالا ہے اور شب گزیدہ سحر ہے. ہمیں جس کا انتظار تھا وہ سحر کہاں ملی ہے، وہ آزادی والی سحر، وہ اس میں جس میں غریب کو حقوق ملیں، جہاں معاشی کچھ نہ کچھ تو عدل ہو، مساوات نہ ہو تو عدل تو ہو، وہ والی بات، کوئی غریب کی سنوائی ہو، کوئی قانون کی حکمرانی ہو، کوئی تمام عوام کو غربت کی اس سے نکالا جائے. اب وہ اس کسی چائنا کے جب دورے پہ گیا ہوا تھا تو کسی صحافی نے پوچھا عمران خان سے کہ آپ کیا چاہیں گے اپنے ملک کے لوگوں کو، کیا ایز وزیر اعظم تحفہ دینا چاہیں گے آپ، کیسے چاہیں گے کہ آپ کو یاد رکھا جائے، کس حیثیت سے، کس شکل میں آپ کو یاد رکھا جائے. تو عمران خان نے کہا کہ میں 2 ہی چیزیں چاہتا ہوں کہ میرا ایز وزیر اعظم میں جو ملک کے لیے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات ہے اپنے لوگوں کو، اپنے عوام کو غربت سے نکالنا چاہتے ہیں، اور کہتے ہیں دوسری اس سے جڑی ہوئی ہے اور وہ ہے قانون کی حکمرانی. اس نے کہا کہ ملک غریب ہی اس لیے کہ وہاں قانون کی پاسداری نہیں ہوتی. جس دن قانون کی حکمرانی ہوگی تو اس دن غربت سے انشاءاللہ میں قانون کی حکمرانی قائم کروں گا اور اس کے ذریعے اپنے لوگوں کو غربت سے نکالوں گا، اور اس کے بعد ہی میں اللہ کے حضور اعتماد سے جانے کے قابل ہو سکوں گا. یہ ہیں اس کے خواب اور یہ ہیں اس کے باتیں. تو یہ یعنی آپ طریقے پاکستان کی میں بات کر رہی تھی، تو اس دوران صرف قائد اعظم تو تھے ہی، نو ڈاؤٹ ان کی کرشمہ ساز جو شخصیت تھی، میگنیٹک شخصیت تھی، وہ جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ جب گول میز کانفرنس ہوئی نا تو اس میں وہ یہاں کے جو ہمارے رہنما تھے انہوں نے آپس کے اختلافات ختم نہیں کیے. قائد اعظم نے بہت انہیں سمجھایا کہ آپس کے اختلاف ختم کرو گے، اتحاد کرو گے تو تب آپ کا مطالبہ پاکستان کوئی مانے گا. تو لیکن کوئی اس وقت جو رہنما تھے وہ 1931 کی آئی تھنک بات ہے، تو وہ نہیں مان رہے تھے، کوئی آپس میں نہیں کوئی تصفیہ کر رہے تھے، لڑ رہے تھے آپس میں. تو قائد اعظم ناراض ہو کے تو وہ چلے گئے انگلستان، اور انہوں نے کہا کہ میں اب واپس نہیں آتا. انہوں نے اپنے گھر لے لیا، اپنی پریکٹس کرنے لگے. تو علامہ اقبال کو جو سیکنڈ بڑے رہنما تھے ان کو لوگوں نے کہا، ان کے عوام نے، اور جو ان کے یعنی ظاہر ہے کہ ایک کور کمیٹی ہوتی ہے، جو بڑے بڑے لیڈر تھے ان سب نے کہا، اور عوام کی طرف سے بھی ایک مطالبہ بننے لگا کہ آپ اب اپنے مسلم لیگ کی قیادت سنبھال لیں اور پاکستان کی تحریک آپ چلائیں. تو انہوں نے جلسے میں لوگوں کو سمجھایا، کہا کہ میں مسلم لیگ کے چیئرمین سے زیادہ
قائد اعظم کے سپاہی کی حیثیت سے لڑنا زیادہ پسند کروں گا، اور انہوں نے کہا کہ قائد اعظم ہی کی مقناطیسی شخصیت ہی وہ ہے جو برصغیر کے لوگوں کو اس یعنی صورتحال سے نکال کے لے سکتی ہے اور آزادی کی منزل کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو اس طرح کے شوکت علی کو دیکھیں، مولانا شوکت علی کو، مولانا جوہر علی کو، یہ لوگ جو مولانا حسرت مہانی کو دیکھیں، کہاں انہوں نے جزیرہ انڈمان میں بھیج دیا، کالے پانی میں بھیج دیا ان کو، اور وہاں وہ شعر پڑھ رہے ہیں جی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی ہے، مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی۔ تو ان لوگوں نے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا۔ بہرحال اتنے بڑے کاز کے لیے بڑی رہنماؤں کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یعنی حیرت ہے کہ حیرت ہی مجھے ہوتی ہے کہ یعنی اللہ کیسے کیسے جید لوگ لگتے تھے، کیا نام ہے اس کو دیکھ لیں، وہ جو تھے لمبے تڑنگے ہمارے، نام ہی ان کے بھول گئے، اسد عمر کو دیکھ لیں، اور اسی طرح کے ان کے باقی جو رہنما تھے، ساتھی تھے، جو آج یعنی لگتا ہے کہ حرف غلط ہو گئے، تو کس طرح سے وہ ساتھ چھوڑ گئے اور کتنی چھوٹی سی آزمائش ان پہ آئی تو وہ سہ نہیں سکے، حالانکہ یعنی سیکنڈ یا تھرڈ کمان پہ یہ لوگ تھے۔ تو ساتھی رہنما ہونا بھی یعنی ایک بڑا جو گروپ ہے جو کہ ایک معاملات کو سنبھال سکے، یہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ عوام سے نمائندے اٹھیں۔ عوام سے جتنے نمائندے اٹھیں گے، یعنی بھٹو کا بھی جو زمانہ تھا تو لوگ کہتے تھے کہ کھمبوں کو بھی ووٹ پڑیں، کیونکہ بھٹو نو ڈاؤٹ بہت مقبول تھا، تو اسی طرح سے ابھی بھی کھمبوں کو پڑیں گے۔ بات یہ ہے کہ خدا یعنی جب کسی قوم پر کیا کہتے ہیں نا کہ مہربان ہوتا ہے، تو پھر ساری کائنات، ایک بندہ جو کسی مقصد کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے تو پھر پوری کائنات اس کے ساتھ مددگار ہو جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ اقبال کے، ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ تو ایسا ہی انشاءاللہ ہوگا کہ کچھ لوگ، کچھ رہنما نظر آئیں گے اور کچھ عوام میں سے اٹھیں گے اور کچھ ہم حقیقی۔ اور ایک اور بات جو بہت اہم ہے، مجھے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ عمران خان بھی ہمیشہ کہتا ہے نا کہ یعنی ہم کبھی بھی یعنی کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنا تو جب میں واپس آیا یو ایس سے تو لوگوں نے کہا جی کیا فنڈ ملے، سعودی عرب سے آیا تو تب پھر لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ کو کیا ملا، تو اس نے کہا یہ بڑی ذلت کی بات ہے کہ ہم کسی قوم سے بھیک مانگیں، اور بھیک مانگنے والے کبھی بھی جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ قومیں، اس نے کہا، خود اعتمادی سے اور خود انحصاری سے اوپر اٹھتی ہیں۔ تو ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ جب اسامہ بن لادن کو یہاں امریکیوں نے مارا تو یہ ہمارے لیے بڑی ذلت کی بات تھی کہ یعنی ہم اپنے آپ کو اتحادی ملک سمجھتے تھے امریکہ کا، لیکن امریکہ نے ہمارے اوپر بھروسہ نہیں کیا، یعنی اور اس نے خود اسامہ بن لادن کو مارا۔ اس نے کہا سب سے زیادہ میں نے ذلت محسوس کی، اور یہ امید ہے کہ آئندہ ایسا ذلت امیز موقع نہیں آئے گا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کا پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے معاملات میں نہیں پڑیں گے، خاص طور پر جنگ نہیں کریں گے، جنگ سے وہ بار بار منع کرے سختی سے، اور ایون اتنی وہ کہہ رہا ہے کہ دنیا سے جنگ اپنے بندے بلا کے تو ہم اپنے ملک کی سرحدوں پہ لا کے کھڑا کریں گے تاکہ غیر قانونی ہمارے یہاں تارکین وطن نہ آئیں اور ہمارے ملک کے وسائل پہ قبضہ نہ کریں اور ناجائز طریقے سے، اور ساتھ یہ کہ غیر قانونی کام اور دہشت گردیاں اس نے کہا یہی غیر قانونی لوگ کرتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، تو یہ لوگ ان کا رستہ روکنے کے لیے وہ فوج یہاں پہ ڈپلائے ہوگی اپنی امریکہ کی سرحدوں پہ، تو وہ سختی سے اس پہ کرنا چاہتا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتا ہے کہ
اس کے جو لوگ ہیں نا رچرڈ گرینل وغیرہ، اور وہ دوسرا جو ہے روبیو مارکو روبیو سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ابھی حالیہ اس نے کوئی اسپیچ کی تھی، تو اس نے کہا کہ یہ جو ممالک ہیں ترقی پذیر ممالک، ڈیولپ کنٹریز جو لائک مصر ہے، اس نے مثال دی کہ مصر ہے، ایون پاکستان کا بھی کوئی نام اس نے لیا، تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ذکر کیا اس نے، کہ یہ لوگ، اس نے کہا کہ یہ اپنے لوگوں کو ذرا بھی ان کے خلاف بولیں تو ان کی گردن اڑا دیتے ہیں، لیکن وہ امریکہ کے خلاف بولنے کی انہیں اجازت دے دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا یہ بہت بری بات ہے، حالانکہ یہ ملک جو ہیں ہم سے آئی ایم ایف اور یو ایس ایڈ اور کیا کون کون سے سورسز سے ان کو ہم فنڈنگ کرتے ہیں، تو یہ فنڈنگ جو ہے اس کو ہم ریویو کریں گے اور یہ امداد ان کی بند کریں گے، تاکہ اور وہ ہمارا ہی پیسہ، یعنی اس نے کہا کہ کھا کے تو وہ ہمارے خلاف ہی بولتے ہیں۔ اور پھر بہت سارے لوگ اس پہ تحقیق آج کل کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یو کے اور یو ایس سے بہت ساری فنڈنگ اسکیمیں ہیں جو یہ لوگ، یہ ممالک دیتے ہیں، اور پھر یہاں کی اشرافیہ سے اپنے مقاصد پورے کرتے ہیں، یہاں خانہ جنگیاں کراتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی مہنگائی کراتے ہیں بہت سارے۔ تو کاش میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی یہ فنڈز بند ہو جائیں اور ہم اپنی چادر کے مطابق رہنا سیکھ لیں، چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں نا، اور اپنے سورسز کے مطابق رہنا سیکھ لیں۔ سب سے پہلی بات یہ بہت ضروری ہے، یعنی آپ کو لگے گا کہ یہ بڑی ایک ناممکن سی بات ہے، لیکن ممکن۔ آپ کو پٹھانوں کی زندگی کو دیکھیں ذرا، جتنے بھی پٹھان ہیں وہ اپنے سورسز کے مطابق کیسے خوش رہتے ہیں، وہ خوش بھی ہوتے ہیں، صحت مند بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ان کے، بڑے بھی بڑے پر اعتماد سے زندگی گزارتے ہیں، اپنے سورسز کے اندر رہتے ہیں وہ۔ تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں ایڈ نہ دیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ یہ بھی یہ میں مطالعہ کرتی رہتی ہوں اور پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ایڈ آتی ہے نا، وہ عوام تک بہت کم حصہ پہنچتا ہے۔ یہ ہماری فوج اور ہمارا جو اشرافیہ، یعنی سو کالڈ جو حکومتیں ہوتی ہیں، وہ کھا جاتی ہیں، موسٹلی آپس میں بندر بانٹ کرتے ہیں، اور عوام ویسے کہ ویسے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہتے ہیں، بس وہ مہنگائی کا خمیازہ بھگتتے رہتے ہیں، ٹیکس دیتے رہتے ہیں، اور کٹتے اور مرتے رہتے ہیں بیچارے۔ تو اللہ کرے کہ کوئی اچھے دن آئیں پاکستان کے، یہ اچھے دن ہوں گے کہ جب ہم خود انحصاری سیکھ لیں گے، جب ہم بھیک سے نجات پا لیں گے، یقین کریں۔